سے آپ ایگری کرتے ہیں کہ ایسے موب کے خلاف جو وائلنس کریٹ کرتے ہیں، جو ہم نے دیکھا جس طرح سے سری لنکن کو فیکٹری میں سے، یا ابھی جڑھانوالہ ہوا، یا ابھی سوات کا، ان کے خلاف ریاست ایک سخت قسم کا ایکشن؟ دیکھیں نا جی، ریاست کا بہت بڑا فیلئر سب سے بڑا دیکھیں آپ یہ دیکھیں ایک خاتون جو بہن ہماری فیصل آباد میں تھی، وہ عربک لینگویج میں جو لکھائی لکھی ہوئی تھی کرتے کے اوپر، لاہور میں ہوا جو حلوہ لکھا ہوا تھا، ہاں ہیلو لکھا ہوا تھا، ہیلو یعنی عربک زبان میں سویٹ، اور بھی چیزیں لکھی جاتی ہیں وہ عربی زبان میں، مگر اس کو کاؤنٹر کیا گیا۔ وہ تو شکر ہے وہاں اے ایس پی صاحبہ آ گئیں اور انہوں نے اس کو پورا مینیج کیا، ہینڈل کرا، اور بڑے جرأت کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ۔ مگر اگر وہ وہاں نہیں پہنچتی تو وہ تو کہہ رہے تھے نا کہ گیس کا سلنڈر بھی وہاں پڑا ہے سامنے کی دکان میں، اور اس کو آگ لگا دو اور سب ختم کر دو۔ تو اس قسم کی صورتحال میں نہ وہاں پہ کوئی سزا جزا ہوئی، نہ جڑھانوالہ میں ہم گئے تھے، وہاں پہ پوری ہماری ٹیم گئی تھی جس میں ساری دینی جماعتیں موجود تھیں۔ ہم تقریباً 8 سے 9 گھنٹے وہاں رہے جڑھانوالہ میں۔ ایک ہمارے جو وہاں کرسچن کمیونٹی کے لوگ تھے، ان کے سینئر تھے، فادرز تھے، ان کے لیکچرز تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے بڑی لمبی طویل ملاقات کی، اور انہوں نے بڑا ہمیں ویلکم بھی کیا، اور وہ حالات دیکھ کے اس کا کوئی آج رزلٹ نہیں آیا، اس کی سزا اور جزا کا یہی فیلئر ہے سب سے بڑا۔ پولیس وہاں سے چھوڑ کے چلی گئی تھی، بے یار و مددگار تھے لوگ۔ اگر واقعہ ہوا بھی ہے تو پولیس وہاں پہ سٹینڈ کرتی، موب کو ہینڈل کرنے کے لیے پولیس کے پاس نظام بھی نہیں ہے، اسٹیٹ بھی اگر اپنی مشینری استعمال کرتی ہے تو وہ اتنی لیٹ ہوتی ہے کہ اس کے بعد جوڈیشل سسٹم ہمارا فیل ہے بالکل۔ تو اگر ہم سزا اور جزا کو بیلنس کر کے چلیں، یہاں ہماری اس قسم کے واقعات ہوں، وہی ہمارا ایک نظام ہو جو اس کو فوراً اس پہ فیصلہ دے اور ان کو سزا ہو۔ جب آپ سزا دے دیں گے تو جو موب ہے اس کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ بھائی ہمارے ملک میں قانون موجود ہے، ہم اس قانون کو فالو کرتے ہیں، جس آدمی نے کوئی غلط کام کیا اس کو پولیس کے حوالے کرتے ہیں، اور پولیس سے جوڈیشل سسٹم تک وہ جو سفر ہے وہ دیانتداری کے ساتھ 100% ہوگا۔ مگر یہاں لوگ قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں، رائٹ۔ اور پھر ایک سب سے بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ مسجدوں کے اندر جو خطبے ہوتے ہیں، کچھ نہیں، کچھ حضرات ہیں ہمارے ہر مسلک کے اندر موجود ہیں، جی سر، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم میں ہیں تو ان میں نہیں ہے، ان میں ہے تو ہم میں نہیں، ہم میں بھی ہیں، ہر مسلک کے اندر ہیں جو فاشزم پھیلاتے ہیں، اپنی طور طریقے سے جو ہے وہ لٹریچر ایک لے آتے ہیں، اور وہ آپ ایک مائنڈ سیٹ کو لانچ کرتے ہیں، اس میں اپنے ذہن سازی کرتے ہیں لوگوں کی۔ ایک ہی گلی کے اندر اگر 3 مسجدیں 4 مسجدیں، ہر مکتب فکر کی 1 2 ہیں، آپس کی لڑائیاں، جو کنٹرڈکشنز ہوتے ہیں یا آپ کے کوئی اختلافات ہوتے ہیں، دیکھیں اختلافات تو سالہ سال سے چلتے آ رہے ہیں، وہ کتابوں کی حد تک ہیں اور وہ رہنے چاہیے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، بالکل اختلاف چلتے رہے، مگر یہاں پہ قتل کر دینا، ایک دوسرے کو مار دینا، جان سے ختم کر دینا، ان کے گھر تباہ کر دینا، ان کے خاندان تباہ کر دینا مسلکی بنیادوں پہ، اور فاشزم کے، ایکسٹریمزم کے، ٹیررزم کے بنیاد، یہ اس کو روکنے کے لیے اسٹیٹ کو کرنا پڑے گا، اور اسٹیٹ کو پالیسی بنانی پڑے گی۔ اس میں اور میں معذرت چاہتا ہوں، اب یہ ٹائم آ گیا ہے اسٹیٹ کے پاس، اسٹیٹ کو اب ہر حال میں پالیسی بنانی پڑے گی، کیونکہ یہ واقعات رک نہیں رہے، بڑھ رہے ہیں، اور یہ بڑھتے بڑھتے گاؤں دیہاتوں میں جہاں پہ ہمارے پاس ایجوکیشن سسٹم کچھ بھی نہیں ہے، اگر یہ ان جگہوں پہ پھیل گئے تو وہاں پھر آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے اس کو۔ تو اسٹیٹ کو اب اپنی پالیسی، یہ جو اب آپریشنز ہوتے ہیں ہمارے، جیسے ابھی پھر دوبارہ ایک شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے پھر دوسرے اور 2-3 آپریشنز جو ماضی میں بھی ہوئے، یہ آپریشنز تو ہو جاتے ہیں، اس کے نتائج بھی پھر ہم دیکھ لیتے ہیں، مگر یہ آپریشن ہونا سب سے بڑا ضروری ہے۔